یہ سوال یہ ہے کہ کیا تسبیح فاطمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا یہ کس حدیث کے اندر ہے اور کس کتاب کے اندر ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے سوال جواب کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اب ہم جو کومنٹس کے اندر سوال ہوتے ہیں یا ہمارے واٹس ایپ پر جو آتے ہیں، یہ سارے ان کا ہم جواب دیتے ہیں۔ مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں جو ایک چیز کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، صرف سنی سنائی بات پر نہیں چلتے، بلکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً بات ہے بھی صحیح یا نہیں۔ یہ جو تسبیحات فاطمی والی حدیث ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر 3113 نمبر اور صحیح مسلم کے اندر 27 دو مرتبہ 27 لکھیں، یعنی 2727 نمبر، اور امام ترمذی نے 3408 نمبر۔ یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سا ایک تصور اور ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ویسے تو ایک عام سا واقعہ ہے، لیکن یہ اس بیٹی کا واقعہ ہے جو بیٹی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اس انسان کا واقعہ ہے جو سارے جہانوں میں سے افضل ترین انسان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود ایک عظیم انسان ہے۔ اس واقعہ کے اندر یہ تین کردار ہیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ فاطمہ، آپ گھر کا کام کرتی رہتی ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ بھی تھوڑے سے خراب ہو رہے ہیں، مشکیزیں آپ اٹھاتی ہیں، چکی پیستی ہیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی دیکھا ہے کہ ان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو آپ جائیں اپنے بابا سے کہیں کہ آپ کو ایک غلام یا ایک لونڈی دے دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ ملے نہیں، کوئی وجہ تھی، یا پھر دوسری حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ کہہ ہی نہ سکی، حضرت فاطمہ رسول اللہ کو کہہ ہی نہ سکی کہ میں غلام لینے آئی ہوں، ایک دنیا کا مال لینے آئی ہوں، لونڈی لینے آئی ہوں۔ تو حضرت عائشہ کو بتا کر پھر چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھی لیکن آپ ملے نہیں، تو پھر وہ واپس چلی گئی۔ تو آپ پھر حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت علی اس حدیث کو حضرت علی روایت کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم اپنی خوابگاہ میں لیٹ چکے تھے، تو آپ تشریف لائے جس وقت، تو ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو اکثر یہ کہتا رہتا ہوں اپنے بیانات کے اندر کہ آپ اپنے آئیڈیل حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسی عورتوں کو بنائیں، ان کو رسول اللہ آپ کا آئیڈیل بنا کر گئے ہیں۔ یہ جو آج کے زمانے کے اندر عورتیں ہیں، یہ آپ کا آئیڈیل بننے کی، یہ آپ کی آئیڈیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یہ آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں، یہ میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگن آپ کو دیتی ہیں، یہ آپ کو ڈرامے اور فلمیں دیتی ہیں، یہ آپ کو گانا اور ناچ دیتی ہیں، اس کے سوا یہ آپ کو کچھ نہیں دیں گی۔ تو اگر کوئی عورت آج بھی کامیاب ہونا چاہتی ہے تو وہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ جیسی عورتوں کو آئیڈیل بنائے۔ ایک اور حدیث میں ادھر سنا دوں، آپ نے کبھی بھی کسی باپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے نہیں دیکھا ہوگا، ہمیشہ بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ چومتی ہے، باپ بیٹی کا ہاتھ نہیں چومتا۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ جس وقت ہمارے گھر تشریف لاتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ہاتھ چومتے، ان کو بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے کہ بیٹی آپ ادھر بیٹھے، اپنی چادر نیچے بچھاتے اور پھر حضرت فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اس جگہ پر میں ان لوگوں سے سوال کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ سے بغض رکھتی تھی۔ کیسے عقل کے اندھے لوگ ہیں کہ بھائی اگر حضرت فاطمہ سے حضرت عائشہ بغض رکھتی تھیں تو یہ حدیثیں حضرت عائشہ نے نقل کیوں کی ہیں؟ یہ حدیثیں حضرت عائشہ نے نقل کی ہیں حضرت فاطمہ کی فضیلت والی۔ تو اب حضرت فاطمہ اور حضرت علی بیٹھے تھے یا لیٹے ہوئے تھے کیونکہ خواب کا لفظ آتا ہے، اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جائے۔ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں ہمارے بستر چادر کے اندر داخل کیے اور ہم نے رسول اللہ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی آپ کیوں آئی تھی، کیا کوئی کام تھا؟ تو حضرت فاطمہ پھر بھی نہ بول سکی کہ میں ایک غلام لونڈی یہ دنیا کا مال لینے آئی تھی، کیونکہ رسول اللہ کی تربیت تھی کہ رسول اللہ نے بچپن ہی سے حضرت فاطمہ کو کوئی دنیا کا مال لینا نہیں سکھایا۔ اب وہ لوگ کدھر ہیں جو کہتے ہیں کہ فاطمہ 3 گھنٹے حضرت ابو بکر کی عدالت میں نعوذ باللہ کھڑی رہیں اور دلائل دیتی رہیں، اور حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے دلائل کو جھٹلاتے رہے۔ لعنت اللہ تعالیٰ کی جن لوگوں نے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر جھوٹ باندھے ہیں اور ان کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے مال لینے کے لیے۔ ہم نہیں مانتے کہ رسول کی بیٹی ہو اور
ایک دربار کے اندر جا کر دنیا کے مال کا مطالبہ کرے اور شوہر اس کا موجود نہ ہو اور وہاں پر 3 گھنٹے مقدمہ کرتی رہے. یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ اور کیسے الزامات لگاتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے آپ ہاتھ دیکھیں, ان کے ہاتھ کس طرح خراب ہو گئے ہیں, یہ اکیلے کام کرتی ہیں, تو میں نے بھیجا تھا انہیں کہ آپ سے کوئی لونڈی یا کوئی غلام لے کر آئیں. تو میرے کہنے پر گئی. آپ نے فرمایا کہ اچھا غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا فاطمہ کیا میں آپ کو ایک ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو کہ کئی غلام اور کئی لونڈیوں سے بہتر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب آپ بستر پر آئیں تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ آپ کلمات پڑھا کریں. اور جو نماز کے بعد والے کلمات ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور چوتھی مرتبہ آپ کلمہ, چوتھا کلمہ ہے. تو ابھی حضرت علی فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کر کے پھر اس کے بعد پوری زندگی میں نے یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑا, میں ہمیشہ رات بستر پر آتے ہوئے یہ وظیفہ کرتا تھا. تو وہ آگے سے تابعی سوال کرتا ہے کیا جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے جب آپ کی جنگ حضرت معاویہ حضرت عائشہ سے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر بھی یہ وظیفہ کیا کرتا تھا. تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ایک عظیم وظیفہ ہے, ایک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور اس کے بہت سارے برکات اور بہت سارے فضائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا, حضرت عائشہ, حضرت علی اور حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں قیامت والے دن جگہ عطا فرمائے.